اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچھڑا بنا لیا، ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اس سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ انہیں راستہ بتاتا ہے؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا، وہ تھے ہی ظالم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 148 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ سورۃ الاعراف کی 147 آیات ہم نے مکمل کی سے پہلے، جہاں کے پہ ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی کہ کیسے انہوں نے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں فرعون سے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنائے، جیسا کہ انہوں نے دیکھا تھا وہاں پہ کچھ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو یہ ان کے لاشعور میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی تھیں نسل در نسل، اس کے اثرات تھے۔ یہ پوری قوم ایسی نہیں تھی، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، ان میں علم والے لوگ تھے اور صبر والے لوگ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ ہم نے اسی سورہ میں پڑھا کہ ان کے صبر اور ان کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے اوپر فضیلت دی، اور ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ جو آیت نمبر 148 پہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے کوہ طور پہ، جو ان کی جو مدت تھی شریعت لینے کی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، جو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، تو یہ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ واقعہ بہت مشہور ہے سامری جادوگر کا، کہ اس نے یہ اس کی جو ڈیٹیل ہے سورۃ الطٰہٰ میں ہے، اس نے پھر پیچھے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد ان کو پھر وہی جو بچھڑا تھا نا، جو گائے کا بچہ، اس کی جو آواز تھی ایک جسم سے آتی تھی، ایک جسم تھا جس سے گائے کی آواز تھی، یعنی کہ وہ ایسا سسٹم تھا، ایسا انہوں نے اس نے ایسا میکانزم بنایا کہ وہ جب ہوا چلتی تھی اس میں سے آوازیں نکلتی تھیں۔ تو آج بھی ہم دیکھیں تو جب بھی کبھی ہوائیں تیز چلیں، جیسے طوفان آتا ہے، تو طرح طرح کی جو آوازیں آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ کچھ جہاں جہاں سے ہوا گزرتی ہے جس جہاں سے، تو وہاں سے وہ یہ ڈفرینٹ طرح کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس نے یہی میکانزم یوز کیا، اور جو اس نے جسم بنایا اس میں اس نے کوئی ایسا سسٹم بنایا، ایسے سوراخ بنائے، ایسے اس نے جو ہوا کا ایسا انتظام کیا گزرنے کا کہ اس میں سے آوازیں پیدا ہوتی تھیں۔ تو اس نے پھر بنی اسرائیل کو، سامری نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، جو تم موسیٰ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے خدا بناؤ، تو یہ موسیٰ کا خدا یہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل میں سے جو کم علم تھے اور جو جاہل تھے، تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو انہوں نے بنایا کیسے تھا؟ سامری نے ان سے زیور لیے، یہ زیور جو وہاں سے لے کے آئے تھے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں فرعون سے، تو ان کے پاس یہ سامان تھا، کچھ زیورات ان کے پاس تھے، تو سامری نے ان کے زیورات لیے اور اس سے ہی اس نے پھر وہ یہ جو جسم بنایا، ان کے پیسہ بھی ان کا اور خدا بھی ان کے لیے اس نے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو عقل کے اوپر وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو جسم انہوں نے بنایا ہے نہ تو اس سے باتیں کرتا ہے، نہ ان کو وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو کیسے ان کا خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو عقل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو جسم ہے، یہ جو ایک جسم بنایا ہے سامری نے، یہ تو اس سے باتیں بھی نہیں کرتا، نہ اسے کلام کرتا ہے اور نہ ان کو کسی بھی راستے کی ہدایت دیتا ہے، تو یہ کیسے ان کا خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو سامری تھا، اس کی جو ڈیٹیل جو سورۃ الطٰہٰ میں آئی ہے کہ اس نے جو حضرت جو موسیٰ علیہ السلام کی جو وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں کہ رسول کے جہاں پہ رسول کے جو قدم گزرے، وہاں سے اس نے وہ مٹی کچھ لی اور اس سے اس نے وہ جسم بنا دیا جس سے کہ وہ آواز آتی تھی۔
تو یہ اس نے کہہ لیں کہ جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کو گمراہ کیا، تو ایکچولی وہ جو گمراہ کیا وہ یہ ان کے اندر پہلے سے چیزیں موجود تھیں، اسی کو انہوں نے یوز کیا اس نے سامری نے، اور پھر اس کو گمراہ کیا ان کو. تو یہ یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے ہی زیوروں سے بچھڑا بنا لیا. ایک جسم تھا جس میں ایک گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اسے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ اسے راستہ دکھاتا ہے. تو اسے انہوں نے پکڑ لیا، یعنی کہ پکڑنے سے مراد کہ انہوں نے اس کو خدا بنا لیا، اور وہ تھے ہی ظالم. تو یہ ظلم انہوں نے کیا اپنے اوپر کہ ایک ایسی چیز کو انہوں نے خدا بنایا جو کہ خود انہوں نے اپنے ہی پیسے سے اپنا ہی پیسہ دیا، یعنی کہ اپنے ہی زیورات دیے اس کو سامری کو، اور ان کے لیے خدا بنا دیا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ دوسرے خداؤں کو بنانا، دوسرے خدا بنا لینا. تو یہاں پہ جو ایک جسم تھا جس میں سے گائے کی آواز تھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بہت سی چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. دنیا کی محبت، یہ آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اتنے اپنے آپ کو، انہوں نے سوشل میڈیا ہو گیا یا ٹی وی ہو گیا یا کوئی بھی انٹرنیٹ دیکھ لیں، لوگوں نے اتنا اپنے آپ کو اس میں مصروف کر لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول گئے ہیں، قرآن کو بھول گئے ہیں، اصل جو ہدایت ہے اس سے بھول گئے ہیں، اور اسی میں لگ گئے لوگ اپنی یعنی کہ اپنے آپ کو کہ کچھ نہ کچھ شیئر کرنا تھا انہوں نے، چاہے اس سے کسی کا کوئی نقصان بھی ہو جائے لیکن وہ شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم سوچتے نہیں کہ جو ہم شیئر کرتے ہیں اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایسی گمراہی کی باتیں شیئر کرنا کہ وہ کتنے لوگوں تک پہنچیں گی. یعنی کہ ایک جو ہماری شیئر کی ہوئی چیز لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور لاکھوں لوگوں کو میں سے کتنے لوگ جو اس میں خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو آوازیں ہیں ان کو بھی ہمیں پازیٹیو وے میں موڑنا ہے. یعنی کہ یہ جو فیسلٹی ہے انٹرنیٹ کی یا سوشل میڈیا کی، اس کو ہم نے پازیٹیو وے میں یوز کرنا ہے تاکہ یہ جو چیزیں ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو گمراہ نہ کر سکیں اور ان کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں. اس کا استعمال کریں لیکن اس کا ایسا استعمال کریں کہ اس سے کسی کا نقصان نہ ہو اور نیگیٹیوٹی نہ پھیلے. اس کو پازیٹیو کاموں کے لیے یوز کریں، اپنے بزنس کے لیے، اپنے جو اچھے اچھے پیغامات دینے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس کو یوز کریں. تو یہ جو سب سے بڑی جو سب سے آج کل کے دور کا سب سے جو بڑا فتنہ ہے وہ یہی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا کہ پوری دنیا میں جہاں کوئی بھی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.